أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر بہنے لگیں گے اور جب خبریں کھول دی جائیں گی، مردے پھر سے زندہ اٹھائے جائیں گے، اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور کیا آثار پیچھے چھوڑ آیا تھا. یہاں سے سورہ انفطار شروع ہو رہی ہے. مکی صورت ہے، 19 آیتوں اور 1 رکوع پر مشتمل. اس کا موضوع بحث بھی قیامت ہی ہے. آخرت کے احوال کو اس میں بیان کیا گیا ہے. مسند احمد طبرانی کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے اور دیگر بہت سی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث درج ہے، جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ جب کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ قیامت میں جو حال ہوگا اس کو ایسا دیکھے جیسا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو چاہیے کہ وہ ان 3 صورتوں کو اچھی طریقے سے پڑھ لے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت کے احوال اور اس کا نقشہ اس کی نظروں کے سامنے آ جائے بالکل اس طریقے سے جیسا کہ وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو جیسا کہ اس سے پہلے کی سورہ تکویر اور یہ سورہ انفطار، اس کے ایک صورت کے بعد اور ایک صورت آ رہی سورہ انشقاق، یہ 3 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مکمل قیامت کی خبر دی ہے. اس میں پورا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ اس وقت کیا حالات پیش آئیں گے. اور اس میں جو بات بتا دی گئی ہے کہ علمت نفس ما قدمت وأخرت، یعنی اس وقت جب یہ حالات پیش آئیں گے تو اس وقت ہر انسان جان لے گا کہ اس نے کیا کام کیے ہیں دنیا میں، اس کا کیا دھرا سب اس کے سامنے آ جائے گا. اور پھر بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان کو متنبع کرنے کے لیے، اس کو خبردار کرنے کے لیے کہ اے انسان آخر کس چیز نے تجھ کو اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا ہے. اس رب سے جو تیرا خالق اور مالک ہے، جس نے تجھ کو وجود بخشا ہے، تجھ کو زندگی بخشی ہے. اور پھر ایسے ہی نہیں بلکہ دیگر ساری مخلوقات میں اگر تو دیکھ لے اپنے آپ کو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا سورہ 3 میں، یعنی اتنی بہترین شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ نے ڈھالا ہے انسان کو کہ لاکھوں کروڑوں مخلوقات میں سے اس کو اشرف اور افضل بنایا. نہ صرف دماغ کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے، بلکہ صورت اور شکل اور حیت کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو سب سے خوبصورت مخلوق اللہ تعالیٰ کی انسان ہی ہے. دیگر ساری مخلوقات میں تو ایسی بہترین اعضاء، متناسب اعضاء دیے ہیں. ہر چیز آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے کس اندازے سے انسان کی بنایا ہے. تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تجھ کو عطا فرمائی ہے، پھر بھی تو اس سے غافل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھ رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جو اتنا کریم ہے، جو تجھ کو یہ سب کچھ عطا فرما دیا ہے، اس کے باوجود تیری یہ غفلت آخر یہ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ خود سمجھا رہے ہیں کہ کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی جو کریمی کا معاملہ ہے تو وہ جو ہے صرف کریم ہی ہے، وہ سزا دینے والا نہیں ہے، وہ انصاف کرنے والا نہیں. یہی وجہ ہے تو اس کو صرف کریم سمجھ کر اتنا نڈر اور بے خوف ہو گیا ہے کہ من مانی کرنے لگا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تجھ کو ایسا نہیں چھوڑ دیا گیا ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى فرمایا سورہ قیامہ میں 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے، بس پیدا کر دیا گیا اور ساری نعمتوں سے اس کو نواز دیا گیا دنیا میں، اور کہہ دیا گیا کہ جو چاہے کر لو، تجھ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ تیرے سارے اعمال کی نگرانی ہو رہی ہے. ایک ایک عمل تیرا ہم نوٹ کیے جا رہے ہیں. تیرے حرکات و سکنات کو نوٹ کرنے کے لیے ہم نے بڑے معتبر کاتب رکھے ہیں. 2 فرشتے ہم نے تیرے لیے مقرر کر کے رکھے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون فرمایا اللہ تعالیٰ نے. وہ تیری ساری باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں. تو ایسا مت سمجھ کہ تیری جو ہے انہیں نگرانی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ نگرانی ہو رہی ہے، اور ایک ایک لمحے کی نگرانی ہو رہی ہے. اور کیسی نگرانی؟ یہ دنیا کی نگرانی کی ایسی مت سمجھ اس کو
کہ کبھی کوئی انسٹرومنٹ خراب ہو گیا، کبھی پاور چلے گیا، نہیں، وہاں پر تو ان انٹرپٹڈ ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی تیری زندگی کا کوئی عمل وہاں پر لکھنے سے خالی نہیں رہے گا، تیرے سارے اعمال محفوظ ہو جائیں گے، یہ اللہ کی طرف سے ہے نگرانی۔ تو اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی اور کسی قسم کا کوئی پاور بریک ڈاؤن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تیرے مرنے تک کا جو بھی عمل تو کرے گا وہ سارے کے سارے اس میں محفوظ ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ بات آخر میں بتا دی گئی کہ تو جس بات کا انکار کرتا ہے اور تو یہ سمجھ رہا ہے کہ آخرت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی یہ نہیں ہو سکتی، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ممکن ہے، اس کو زور دے کر بتایا گیا ہے کہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے کا جو دن ہے جو ہم نے مقرر کیا ہے وہ آنے والا ہے، اور پھر اس دن جب وہ دن آ جائے گا تو پھر کسی کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوں گے، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، سارے اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوں گی، اور وہ سارے حکم انہی کے چلیں گے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اس دن سوال کریں گے اللہ تعالیٰ، کون ہے بادشاہ دنیا کے جو بادشاہی کے دعوے کرتے تھے، کون ہے؟ کوئی آواز نہیں آئے گی، سب خاموش۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے آج واحد و قہار کی حکومت ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ اس میں فرما رہے ہیں کہ یہ آخرت کا پورا نقشہ کھینچ دیے ہیں اس میں، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ آنے والی ہے اور اس کے لیے تم تیاری کرو۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، اس میں قیامت کے احوال کا نقشہ کھینچا گیا جو اس سے پہلے سورہ تکویر میں بھی کچھ مختلف انداز میں کچھ مختلف باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی تھی، اس میں کچھ الگ انداز سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ انفطار اور فطرت جو ہے پھٹ جانے کو کہتے ہیں، آسمان کے پھٹ جانے کا تذکرہ پہلے فرماتے ہیں، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر ایک دوسرے سے مل جائیں گے یا بہنے لگیں گے، یہ تمام باتیں جو ہے اس وقت پیش آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نظام کائنات آج جمع ہوا نظر آ رہا ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، کچھ بھی ایسا نہیں رہے گا، سب کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی وہاں پر، اور یہ آسمان اور یہ ستارے اور یہ سب کچھ جو ہے تم کو جو آج نظر آ رہے ہیں یہ بکھر جائیں گے اور ٹوٹ کر گر جائیں گے، اور پھر یہ سمندر بڑے بڑے جو آج نظر آ رہے ہیں تمہارے، اس میں جو ہے یہاں پر فجرت کا لفظ آیا ہے، فا سے فجرت کا مطلب یہ ہے کہ ابل پڑیں گے یا سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے سورہ تکویر میں سجرت آیا تھا، سین کے ساتھ آیا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ بھڑکا دیے جائیں گے۔ اگر یہ دونوں آیتوں کو آپ ملا کے دیکھیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور پھر دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال میں سے یہ بات بھی بتائی کہ اس وقت ایک زبردست زلزلہ آئے گا، زلزلہ عظیم، اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، فرمایا ساری زمین ہلا ڈالی جائے گی، کوئی ایک جگہ کی نہیں بلکہ مشرق سے لے کر مغرب تک سب کے سب، اور پھر اس زمین میں جو کچھ بھی دفینے ہوں گے وہ سب کچھ نکال کر باہر پھینک دے گی، چاہے اس میں خزانے ہوں چاہے مردے ہوں، سب کچھ باہر آ جائیں گے۔ تو اس وقت کیا حالات پیش آئیں گے اگر ہم اس میں تھوڑا سا غور و فکر کریں تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو زمین پھٹ جاتی ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ سمندر کی تہوں کو پھاڑ دیں گے، سمندر کی تہوں کو جب پھاڑیں گے تو سمندر کا پانی اس تہ میں گھسنا شروع ہو جائے گا، اور جب گھسنا شروع ہوگا تو سمندر کی تہ میں اللہ تعالیٰ نے گرم لاوا پکا کر رکھا ہے اور وہ ابل رہا ہے اور ایسے کھول رہا ہے، تو اس میں جب پانی جا کر ملے گا تو پھر پانی کی جو یعنی بنیادی اجزاء جو ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن وہ الگ الگ ہو جائیں گے، الگ الگ ہونے سے اس میں آگ بھڑک اٹھے گی اور سارے سمندر جل جائیں گے اور اس میں آگ بھڑک اٹھے گی اور وہ باہر نکل پڑیں گے، ابل پڑیں گے۔ یہ سارے واقعات اس سمندر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، یہ قیاس ہے واللہ عالم، یا اور کوئی دوسری طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو بھڑکا دیں گے یا ابال کر باہر نکال دیں گے اور ساری دنیا کو اس میں غرق کر دیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب خبریں کھول دی جائیں گی، مردے پھر سے زندہ اٹھائے جائیں گے، یعنی اثر نو سارے اولین اور آخرین کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کر محشر میں کھڑا کر دیں گے، اور اس وقت ان سے محاسبہ اعمال ہوگا۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور کیا آثار پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو اس وقت پتہ چلے گا، آج پتہ نہیں چل رہا ہے، آج بے خبر ہے، غافل ہے،
منمانی زندگی گزار رہا ہے کہ اس کو جو احکامات دیے گئے ہیں وہ احکامات کو پورا کرنا نہیں چاہتا، مزے اڑانا چاہتا ہے، عیش و عشرت کی زندگی دنیا میں جینا چاہتا ہے، اس میں بتانا چاہ رہے ہیں یہ ایک بات خدمت ہے، دوسرا اخرت ہے۔ خدمت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان کو جو حکم دیا گیا تھا جو کام کرنے کا وہ کام اس نے کر ڈالے، اور اخرت کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرنے کا حکم دیا تھا اس کو اس نے نہ کیا، اس عمل کی نافرمانی کی۔ اور دوسرا اہم مطلب اس کا زیادہ تر مفسرین جو لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدمت کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں عمل کیے، چاہے وہ اچھے ہو یا برے، جو بھی اس نے حکم دیا گیا تھا وہ بھی کیا، یا جو حکم نہیں دیا گیا تھا جس سے منع کیا گیا تھا وہ بھی کر لیا، جو کچھ بھی کیا اپنی زندگی میں عمل کر لیے۔ اس کے بعد آخرت کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے بعد کے حالات کے لیے کچھ ایسے آثار چھوڑ کر گئے، یعنی کچھ ایسے رسم اس نے چھوڑ دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نیکیوں والے کام اس نے کیے تھے تو پھر اس کا ثواب اس کو اس کے مرنے کے بعد ملتا رہے گا، اور یا کچھ ایسے آثار، برے آثار، گناہ کے آثار اس نے چھوڑے تھے تو اس کے عذاب کا جو معاملہ ہوگا وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر کوئی ایسی سنت یا طریقہ نے چھوڑ کر جاؤ گے تمہارے پیچھے جو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، جو نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے، تو جب تک کہ لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس وقت تک تم کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس کے برخلاف کوئی ایسا سنت اور طریقہ اور رسم تم نے یعنی شروع کر دی تھی جس سے جو ہے لوگ گناہ میں مبتلا ہوتے ہوں، تو تمہارے مرنے کے بعد بھی جب تک وہ لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کا گناہ کا جو ہے بوجھ تم پر بھی لادا جاتا رہے گا، اس کا حصہ بھی تم کو ملتا رہے گا۔ تو یہ جو ہے بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جو آثار چھوڑے ہیں انسان اپنے پیچھے، تو اس کو جو ہے اگر اچھا ہوگا تو نیکیاں، اور برا ہوگا تو پھر اس کے گناہ کا بوجھ بھی جو ہے اس کو لادنا ہوگا، اس میں سے کچھ حصہ اس کو بھی اس میں سے شیئر کرنا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں، جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے اکاؤنٹ میں اس کا معاملہ چلتے رہتا ہے، اس کو جو ہے ثواب مل سکتا ہے اس کا، جبکہ مرنے کے بعد اس کے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، کوئی عمل وہ اب اس کے بعد نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی 3 چیزیں جو اگر اس نے کی ہیں اپنی زندگی میں تو پھر اس کا ثواب اس کو برابر ملتا رہے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس نے کچھ صدقہ جاریہ کے کام کر دیے تھے، جیسا کہ مسجدیں بنوا دی، مدرسے بنوا دیے، پل بنوا دیے، مسافر خانے بنوا دیے، یا بچوں کو حافظ بنا دیا، یا علم دین سکھا دیا، یا ایسی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس سے جو ہے صدقہ جاریہ کا کام ہو سکتا ہے، تو وہ کام اس نے اپنی زندگی میں کر دیے تھے۔ دوسرے یہ کہ نیک اولاد اس کے لیے ہمیشہ دعائے مغفرت کرتی رہے گی، اور تیسرے یہ کہ اس نے جو ہے کوئی اچھے ایسے کام کیے تھے جو علم نافع میں جس کا شمار ہوتا ہو، قرآن اور حدیث کا سچا علم اس نے پھیلایا تھا، اور اس سلسلے میں اس نے کچھ اپنی محنتیں اور کاوشیں کی تھی۔ تو یہ 3 کام ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے انسان کو اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی اگر آپ غور کریں تو بہت ہی قلیل ہے، تھوڑی سی زندگی اللہ تعالیٰ نے دے کر رکھی ہے، 50-60 سالہ زندگی ہے، اس میں اس کی شعوری زندگی، پھر اس کے بعد اس کی نجی مصروفیات، اس کی تعلیمی مصروفیات، دیگر بہت سے کاموں کو اگر آپ اس میں سے نکال دیں تو بڑی مشکل سے اس کا 10واں حصہ ایسا بچ سکتا ہے کہ اس میں اس نے آخرت کو سنوارنے کے لیے کچھ کام کیے ہوں، اور اپنے مولا اور اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کچھ کام کر سکا ہو۔ اس میں سے اگر دیکھیں تو کسی کی 60 سالہ زندگی ہے تو اس میں سے بڑی مشکل سے 5 یا 6 سال وہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس میں اس آخرت کے لیے کام کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، وہ بھی اگر اس کی فکر سنجیدہ ہو تو، اگر وہ فکر سنجیدہ نہیں ہو تو پھر وہ بھی گواہی دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو بہت تھوڑا سا قلیل عرصہ ہے جو جنت کمانے کے لیے بہت مشکل ہے۔ جنت لا قیمت ہے، اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی، اور اس کے لیے بہت ہی محنت اور کوشش کرنی ہوگی۔ دنیا کے لیے آپ 60 سال میں سے 55 سال لگا دیتے ہیں، اور آخرت کے لیے صرف 5 سال یہ کافی نہیں ہو سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور ذریعہ رکھ دیا ہے اس میں۔ بڑے مہربان ہیں اللہ تعالیٰ، شفیق ہیں کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی کچھ ایسا سلسلہ ہو جائے جس سے جو ہے دوسرے لوگ جو عمل کریں گے ان کی نیکیوں میں سے بھی تم کو کچھ حصہ دیا جائے گا، ان کے عملوں میں سے بھی تم کو کچھ حصہ دیا جائے گا، اور بڑے لمبے عرصے تک جو ہے دیا جا سکتا ہے اس میں سے، اگر تم چاہتے ہو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا اکاؤنٹ بھی بڑا ہو جائے نیکیوں کا، تو اس کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ توجہ دلائے ہیں کہ یہ 3 کام جس میں حدیث میں ذکر آیا ہے
کہ اس کو کرنے کی کوشش کرو، اس کو اختیار کرو، کیونکہ انسان کو زندگی کی جو مہلت ملی ہوئی ہے، مہلت عمر، وہ بہت ہی تھوڑی ہے، اسی میں سب کچھ کرنا ہے، یہاں پر جینا بھی ہے، یہاں پر گزارنا بھی ہے، آخرت کمانا بھی ہے، اپنے اللہ اور اپنے مولا کو راضی کرنا بھی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتا دیا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دے کر رکھا ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس میں سے، وہ مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، راہ اللہ میں جو ہے صدقہ جاریہ کے کام ایسے کر دو کہ وہ برابر تمہارے اکاؤنٹ میں بعد میں بھی تمہارے مرنے کے بعد اس سے تم کو فائدہ دیتے رہیں۔ اور دوسری یہ کہ اولاد، نیک اولاد کے سلسلے میں صرف اولاد پیدا کر کے چھوڑ دینا جانوروں کی طرح یہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان اس سے یہ ہے توقع کی جا سکتی ہے کہ مسلمان جو ہے اپنی اولاد کو اسلامی تربیت کرے، اور پھر اس کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے گھروں میں شریعت کو عملاً نافذ کرے، صرف کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، شریعت کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا آپ کے گھروں میں، اور بچوں کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہوگی۔ یہ تمام کام اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد اچھی ہو تو پھر شریعت کو نافذ کرنا ہوگا۔ اور تیسرے کام کے سلسلے میں جو ہے علم نافع اگر آپ سیکھ کر سکتے ہیں، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر کے، تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو جو لوگ اس کام میں پہلے سے لگے ہوئے ہیں ان کے کام میں تعاون کرتے جائیے، ان سے جڑ جائیے اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریے۔ لیکن آگے بڑھانے کا کام بالکل ایسے ہی اندھے بہرے ہو کر نہیں، وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا فرمایا سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے 19ویں پارے میں، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نیک بندے ہیں، عباد الرحمن، وہ ایسے ہی اندھے بہرے ہو کر گر نہیں پڑتے کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، کسی نے کہہ دیا بس مان لیا، اس کی تحقیق ہی نہیں کی۔ تحقیق کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے، اس کو سوچ سمجھ کر اس کو آگے بڑھانا، اس کو تحقیق کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس اگر کوئی خبر آئے، کوئی چیز ایسی بات آئے تو تم اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ تو یہ تحقیق کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تمام کام کرنے سے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔